حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جماعی کا آنا من الشیطان، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے، لہٰذا فَإِذَا تَثَأَبَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کسی ایک کو نماز میں جماعی آئے فَلْيُغْزِ مَا اسْتَطَاعَ، تو اس جماعی کو یہ روکے جتنی اس کی طاقت ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، پہلے تو روکے، اگر روک گیا تو بات ختم۔ پھر بھی اگر جماعی آئے تو فرمایا فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، تو پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ منہ کے اوپر رکھے، منہ کو کھلا نہ چھوڑے۔ تو نماز میں جماعی آئے تب بھی منہ کو ڈھانک رکھے، اور نماز کے باہر آئے تب بھی۔ نماز کے اندر جماعی آئے تو یہ شیطانی اثر ہوتا ہے، لہٰذا کوشش یہ کرے کہ اس کو روکے، اور جب یہ اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پر تھوڑا سا دبا دیتے ہیں تو یہ پھر جماعی ختم ہو جاتی ہے۔ یا یہ سوچ آ جائے، یہ تصور آ جائے کہ انبیاء کرام کو یہ جماعی نہیں آتی تھی، پھر بھی یہ واپس ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے فاحسن وضوءہ، تو اچھی طریقے سے وضو کرے، کامل طریقے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کر رہے ہیں اور سامنے چہرے پر پانی ڈال دیا اور ٹوڑی کی نیچے جگہ خشک رہ گئی، یا کہیں ایک کان کے لو کے ساتھ جگہ خشک رہ گئی، یا آستین فیشن والے بنائے تھے وہ تنگ تھے، وہ زیادہ چڑے نہیں تھے اور یہاں کوہنی کے ساتھ جگہ رہ گئی، یا پیروں پر ایسی کوئی چیز لگائی تھی جس کی وجہ سے پیر پوری طرح دھل نہیں گئے، کوئی بھی وجہ ہو، تو فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءہ، جب وضو کریں اچھی طریقے سے، نہیں کامل اور پورا وضو کریں جی۔ ایسا نہ ہو کہ گرمیوں میں تو پیروں کو دھوئے اور جب سردیاں ہوں تو پھر کہیں پیر کون دھوئے گا جی، جرابیں ہیں ٹھیک ہے ہاں اسی پر ہی مسح کر دو جی، یا اور کوئی ایسی صورت ہو، تو جب وضو کریں پورا کامل وضو کرے، پورا وضو کرے جی۔ ثم خرج عامدا الى المسجد، اور پھر وہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، وضو اچھی طریقے سے کرے، اور پھر وہ مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے جائے۔ یہ حدیث تعلیم دے رہی ہے کہ وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے، اور یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ مسجد ہی میں جا کے وضو کریں گے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات جب بجلی نہ ہو، مشین خراب ہو، اور کوئی مسئلہ ہو، اور فکس نماز کے ٹائم آدمی آئے اور آگے سے پانی نہیں ہے تو پھر وہ جماعت رہ جاتی ہے۔ وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار جاتی ہوئی یا باہر کہیں جا رہا تھا پھر وضو مسجد میں کر لی تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جب وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے فلا یشبکن بین اصابعہ، تو یہ راستے میں اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے، فإنہ فی الصلاۃ، اس لیے کہ یہ نماز میں ہے۔ کعب بن عجرہ کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر میں وضو کریں اور نماز کی طرف آپ جانے لگیں تو راستے میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی سوچ تقسیم ہو جائے۔ یہ انگلیوں میں تشبیک، یہ تشبیک ہے جی، تو اس کی وجہ سے آپ کی توجہ جو ہے وہ کسی اور جانب بڑھ جائے گی۔ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، یہ راستے میں جب آپ آ رہے ہیں گویا کہ آپ نماز میں ہیں، اور نماز کے اندر آدمی ایسی کوئی حرکات سکنات نہیں کر سکتا، تو گویا نماز سے پہلے بھی ایسے حرکات اور سکنات نہ کرے، تاکہ آپ کی جو خشوع اور خضوع ہیں وہ برقرار رہے، وہ تقسیم نہ ہو، آپ کا ذہن جو ہے وہ بٹ نہ جائے،
تیسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال اللہ تعالی عز وجل مقبلا علی العبد وهو فی صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه۔ اس حدیث کا آسان الفاظ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنی نماز میں رہے اور ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ، جب یہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو پھر انصرف عنہ، تو پھر اللہ رب العزت اپنی توجہ اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ گویا نماز جب پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، تو جب تک یہ کیفیت ہوگی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، نماز کے اندر مزہ آئے گا، نماز کا ثواب بڑھے گا۔ فَإِذَا الْتَفَتَ، جب یہ انسان اپنا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر کر لیتا ہے تو فرمایا انصرف عنہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس سے ہٹا دیتے ہیں، پھر ثواب کے اندر کمی آنے شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز 27 درجے، بعض کی 25 درجے، ایک حدیث میں 10 درجے، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 تک کہا فرمایا گیا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزید کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے کہ بعض لوگوں کی نماز اتنی خراب ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا اٹھ کر کے وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ مار دی جاتی ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دی ہے۔ بہرحال نماز کے اندر پوری توجہ رکھنی چاہیے۔ قیام کی حالت میں ہیں تو سجدگاہ کی طرف جگہ دیکھیں جی، اور قیدی کی حالت میں ہیں اپنی جولی کی طرف دیکھیں جی، رکوع کی حالت میں ہیں پیروں کے درمیان میں دیکھیں جی، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر التفات نہ کریں، تاکہ اس کی وجہ سے جو توجہ ہے وہ تقسیم نہ ہو جائے۔ التفات نماز ہی کی طرف رکھیں تو اتنی ہی زیادہ نماز کے اندر مزہ آئے گا، سکون آئے گی، اور یہ شروع میں بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں نماز پہ کھڑا ہو جاؤں اور میری توجہ ساری، یہ بنانا پڑتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ نماز کا سبق، پھر اس کا ترجمہ، جب آپ یہ کریں گے ساری توجہ ادھر رہیں گے تو نماز آرام سے جو ہے وہ آپ کی اس طریقے سے ادا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔